نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ سب لوگ کرسی لگا کے بیٹھ جائیے آرام سے، اب حضرت آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے سامعین اعظام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میرے خیال سے سورج نے جب اپنے رخ کو چھپایا ہے تو آپ نے اپنے چہرے کو باہر کر دیا ہے، یعنی بعد نماز مغرب سے لے کر 9:30 بجنے والا ہے جب سے آپ حضرات، کچھ حضرات تو آئے اور گئے، کچھ حضرات آ رہے ہیں، کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سر شام سے لے کر اب تک آپ نے نعت و منقبت بے شمار سماعت کیا، اور حضرات میرا ایک تجربہ ہے، میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں، میں پبلک کا کاشتکار ہوں۔ جیسا ایک کاشتکار جو ہوتا ہے زمین کی مٹی کو دیکھ کر وہ جان جاتا ہے کہ اس مٹی میں کیا پیدا ہونے والا ہے، ایسے ہم لوگ مسجد کے امام ہیں، ہم مصلیوں کا اور مقتدیوں کا اور پبلک کا مزاج دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کس موڈ میں ہے۔ الحمدللہ ابھی آپ کے جذبات باقی ہیں، ان کا میں استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس چالی کا نام کیا ہے؟ سکندر رستم کمپاؤنڈ۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ رستم کمپاؤنڈ۔ رستم ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ہمارے خیال سے اس کے نام کی آپ کو عزت رکھنا ہے اور اپنے اندر وہ بھی جذبات پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں تکرار کرتا ہوں۔ تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بولیں گے تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ تقریر میں تو مقرر خالی جو اپنا بیان ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن تکرار میں دونوں پارٹی کو بولنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، ورنہ میں کہیں لمبے سے نہیں آیا ہوں، میں ساتھ ولی سے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لوگ عزت سے لائے ہیں وہ عزت کے ساتھ ہم کو پہنچا بھی دیں گے الحمدللہ۔ حضرات محترم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رستم کمپاؤنڈ کے تمام لوگوں کا۔ سب لوگوں نے مل کر کے اس محفل غوث اعظم کا انعقاد کیا ہے،
محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، سب لوگوں نے مل کر، بھائی سب کا ساتھ رہتا ہے تو وکاس بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جزا عطا فرمائے جن جن لوگوں نے اس محفل غوث اعظم میں جس طریقے سے بھی اعانت کی ہے، اللہ ان کو اسی حساب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بہت دیر سے آپ نعت پاک سن رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر اگر آپ میرا برداشت کر لے تو میں پڑھ دوں۔ بے شک ارشاد ہے۔ ہاں؟ میں کوئی نعت خواہ نہیں ہوں، لیکن آپ کا یہ جو ظن ہے، آپ کی جو بیداری ہے، وہ ہم کو اچھی لگ رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شان میں 2-3 شعر پیش کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ نرالے شان نرالے، آپ نرالے شان نرالے، غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں جمعہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو میرے سامنے کم سے کم 2000 کا مجمع رہتا ہے۔ جی بے شک، اس کمی کو آپ محسوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ نرالے شان نرالے، آپ نرالے شان نرالے، غوث اعظم جیلانی۔ آپ نرالے شان نرالے، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالے، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میرے جھولے خالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعظم جیلانی، بھر دو میرے جھولے خالی، غوث اعظم جیلانی۔ حضرت یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، آپ تھوڑا تاخیر میں آئے اس لیے آپ کے اوپر جرمانہ ہے کہ آپ کو زیادہ بولنا پڑے گا۔ شعر سماعت کیجئے۔ بھر دو میرے جھولے خالی، غوث اعظم جیلانی۔ اور ابھی حافظ و قاری تجمل حسین صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہے، اسی واقعے کی ترجمانی شاعر کرتا ہے۔ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی بر سو رکھوالی، غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن حوصل ورا، جشن حوصل ورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری جھولی خالی،
غوث اعظم جیلانی. نیچے رکھتے جاؤ بھیا, نیچے رکھتے. نعت پاک کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کر لیجئے. در پہ تمہارے آس کھڑا ہے, دل میں کرم کے آس لیے. حضرات, جو بھی یہاں لوگ تشریف لائے ہیں اس مقصد سے آئے ہیں کہ ہم محفل سرکار غوث اعظم میں جائیں گے, تو اگر سرکار غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت یعنی سفارش کر دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس نیت سے آئے ہیں. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری محفل میں غور سے سنیے گا مسلمانوں, میں زیادہ بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں, جو میری محفل میں عقیدت اور محبت کے ساتھ زندگی میں ایک بار بھی بیٹھا ہوگا, زندگی میں ایک بھی بار اگر بیٹھا ہوگا تو کل قیامت کے دن یہ عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کے لیے سفارش کرے گا, بخشش کے لیے سفارش کرے گا. حضرات محترم, شعر سماعت کر لیجئے ورنہ تقریر چالو ہو جائے گی. در پہ تمہارے آس کھڑا ہے, دل میں کرم کے آس لیے. در پہ تمہارے آس کھڑا ہے, دل میں کرم کے آس لیے. در پہ تمہارے آس کھڑا ہے, دل میں کرم کے آس لیے. دور کرو سب کے بدحالی, غوث اعظم جیلانی. ایک بار درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان گرامی, میں صاحبان اسٹیج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ہرائے ہوئے ہیں, آپ مجمع کو ہرائے ہوئے ہیں الحمدللہ. حضرات محترم, آج حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل پاک رکھی گئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے, وہاں رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں, ویسے تو بے شمار فرشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر میں آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کا تصور پیدا کرتے ہیں یعنی تصویر اس کا جسم بناتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پانی برسانے پر مامور ہیں. لیکن کچھ نیک فرشتے, کچھ مقدس فرشتے, مقرب فرشتے ایسے ہیں جو ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں.
وہ فرشتے جب محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے رستم کمپاؤنڈ میں جب آتے ہیں تو وہ فرشتے وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے کھڑے ہو گئے, محفل شروع ہوئی, تب سے فرشتے کھڑے ہوئے. جب محفل ختم ہوئی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے. اب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے, اے میرے مقرب فرشتوں بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین ہم گھومتے گھومتے یعنی پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک پوری دنیا کا میں نے چکر لگایا, اور چکر لگاتے لگاتے وسع تعلقہ میں چنچوٹی کی آغوش میں رستم کمپاؤنڈ کے دروازے پر یعنی اس کی چوکھٹ پر جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ رستم کمپاؤنڈ کے لوگوں نے, تیرے بندوں نے تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک محفل پاک رکھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی رودات پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے, اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے میرا اور میرے محبوبوں کا ذکر کیا ہے, اب بتاؤ میرے بندے کچھ ہم سے طلب کر رہے تھے. فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین ہاں وہ تیری دوزخ سے آزادی مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری دوزخ کو دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین تیرے بندوں نے تیری دوزخ کو دیکھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, اگر میرے بندے میری دوزخ کو دیکھ لے تب ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کریں گے تب تو الہ العالمین دن رات دوزخ کی آزادی کا پروانہ ہی طلب کرتے رہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے. پروردگار عالم کی ذات الہی فرماتی ہے, اور بتاؤ میرے بندے ہم سے کیا طلب کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین وہ تیری جنت کو مانگ رہے تھے, تیری جنت طلب کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, بتاؤ میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں مولا, تیری جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لے تب ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین تب تو دن رات جنت کی طلب ہی میں ہمیشہ وہ ملوث رہیں گے, ہر وقت وہ تیری جنت ہی طلب کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور رحمت الہی کا پروانہ فرشتوں کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے بندوں کو جو ہے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے, اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت لوگ تو آئے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے, بہت لوگ آئے ہوں گے چلے گئے ہوں گے, جن کے پاس جیسا وقت ہے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. لیکن عزیزان گرامی درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. جو حضرات صلی اللہ تعالی وسلم وہ برائے مہربانی کرسی میں بیٹھ جائیں. نہیں, جو کھڑے ہیں ان کو کھڑے رہنے دیجیے, اس لیے کہ ان کو کھڑے ہونے میں اطمینان ہے, کسی کو بیٹھنے میں اطمینان ہے. ابھی ہمارے لیے کرسی لا رہے تھے ہمارے عالم بھائی, تو ہم نے کہا رہنے دو, میں اتنا بڈھا نہیں ہو گیا ہوں, میں کھڑے ہو کر کام کر لوں گا, جو بھی 10-15-20 منٹ بولنا ہے. ایک بار درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آج ہم اور آپ, ہم کو ہمارے عالم بھائی نے اتنا موضوع دے دیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کس موضوع پہ گفتگو کروں. بہرحال اصلاح معاشرہ بھی کرنا ہے, سرکار غوث اعظم بھی بولنا ہے, سرکار غوث اعظم کے اوپر بھی بولنا ہے, اور بھی کچھ ایسی 2-3 باتیں ہیں جنہوں نے ہم کو فون پہ بتایا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اپنے علم کے حساب سے بولنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت طیبہ ہو جاتی ہے. بہت مشہور واقعات ہیں, وہ سب ہم کو نہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا معاملہ ہے. غور سے سنیے گا مسلمانوں,
ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے قلوب کو اور منور و مجلہ فرما دے، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کی وہ عظیم ذات ہے، اگر کوئی گنہگار ان سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر کوئی بے ایمان ان سے محبت کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کوئی سیاکار ہو، بدکار ہو، جیسا بھی ہو، اگر اس کے دل میں سرکار غوث اعظم کی محبت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اس کو توبہ کی توفیق عطا کی جائے گی، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو محب سرکار غوث اعظم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچپنا کیسا ہوتا ہے، ہم اور آپ نے بھی بہت بچپنا اپنا مطلب گزارا ہی ہے، اور جو بچے ہیں وہ اپنے بچپن کو گزار رہے ہیں۔ اکثر بچپنا ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کود میں زیادہ گزرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے بچے تو 20 سال کے ہو جاتے تب تک وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل انڈیا میں آج کل بچے 25 سال کے ہو گئے پھر بھی بچے ہیں، کچھ بھی غلطی کرتے ماں باپ کہتے ابھی بچہ ہے۔ لیکن اصلاح بچے کی بچپن سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو 25 سال تک بچہ سمجھتے رہیں گے تو جوان کب ہوگا؟ اور جب وہ جوان ہوگا تو آپ کے ہاتھ سے وہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ بچوں کی اصلاح بچپن سے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ایسا تھا، ویسے تو کھیل کود میں رہتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار بچوں کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، ہاتف غیبی نے آواز دیا، اے عبد القادر، تم کو لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو اپنی والدہ محترمہ کو بتا کر جاتے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اکثر تو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ بچوں کی کثرت ہے، بچے برا نہ مانے، بچے بتاتے ہی نہیں، اور بتائیں گے تو اگر 4 گھنٹہ کے لیے جانا رہے گا تو 10 منٹ بتائیں گے، ابو 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب وہ بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو 10 منٹ کے لیے بتایا ہے۔ ماں باپ 10 منٹ انتظار کریں گے، 20 منٹ انتظار کریں گے، آپ تو 4 گھنٹہ کے لیے گئے ہیں۔ ماں باپ کا گھر میں کیا حال ہوتا ہے، بچہ چاہے جتنا بڑا نالائق ہو، لیکن ماں باپ کی محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو اپنی والدہ محترمہ کو بتا کر جاتے، اور جتنا ٹائم لے کر جاتے اتنے ہی ٹائم میں وہ واپس بھی آ جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر گئے، لیکن جو وقت لے کر گئے تھے آپ تھوڑا تاخیر میں آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت پریشان۔ بھائی والدہ تو والدہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں نا، بچے ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا نام لے لے کر روتے ہیں۔ ہوتا ہے بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ جب تک یہ نعمت ہمارے اور آپ کے پاس رہتی ہے تب تک ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے چھین جاتی ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ سلامت ہیں، سب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر گئے، جو وقت دے کر گئے تھے اس سے تھوڑا دیر میں آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت پریشان، کہاں چلا گیا عبد القادر، کہاں چلا گیا عبد القادر؟ چاہے وقت کا کوئی بھی ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔
آج وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گی، آج وہ آئے گا تو میں اس کو تاخیر سے آنے کی سزا دوں گی۔ بے قراری کے عالم میں آپ کی والدہ محترمہ تڑپ رہی ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہے، 60 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، جب آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 60 سال ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ، بڑھاپے میں اس عمر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کتنی محبت ماں باپ کے دل میں رہے گی۔ والدہ بہت پریشان ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اپنے دولت قدا پہ، بولیے سبحان اللہ۔ والدہ محترمہ بہت ہی غصے میں ہیں، جلال میں ہیں۔ عبد القادر کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان تھی، کتنا حیران ہو رہی تھی، آج تو میں بغیر تجھ کو سزا دیے مانوں گی نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے ولی ہیں۔ ولایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ولایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو آدمی پیدا ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے تو اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی مرد مومن کی نگاہوں سے بھی آدمی ولی بن جاتا ہے۔ اور ایک ولایت وہ ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ مادر زاد ولی بولتے ہیں، یعنی وہ آدمی وہ ولی جب پیدا ہوتا ہے تو ولی بن کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر زاد ولی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ مادر زاد۔ آپ ولی بن کر پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، بچپن کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ رمضان کا چاند نکلا اور ابر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ تسلی نہیں ہو پائی کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ آسمان کے چاند کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آج میرے گود کے چاند نے دن بھر دودھ نہیں پیا ہے۔ بچپن میں سرکار غوث اعظم روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم آپ بڑھاپے میں روزہ نہیں رکھتے، رکھتے ہیں روزہ؟ ایسا بڑھیا آرام سے کھا کے ایسے منہ پہنچ کے ایسا نکلتے ہیں کہ کوئی جان نہ پاوے۔ لیکن جس کے لیے ہم روزہ رکھتے وہ ذات تو ہم کو دیکھ رہی ہے، وہ ذات ہم کو دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ ہم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے ہم کو کرنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تاخیر سے آئے تو آپ کی والدہ محترمہ بہت غصے میں، آج تجھ کو سزا دوں گی، ماروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ ہاتھ اٹھنے ہی والا تھا کہ سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، آج ہم کو آپ اس احسان کے بدلے میں معاف کر دیجئے جو احسان میں آپ کے پیٹ میں رہ کر میں نے آپ کے اوپر کیا تھا۔ نعرہ تکبیر! حضرات، ماں کے پیٹ میں رہ کے کون بچہ اپنی ماں کے اوپر احسان کر سکتا ہے؟ کوئی بچہ احسان کر سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، کیسے احسان کرے گا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس احسان کے بدلے میں آج ہم کو معاف کر دیجئے۔ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ہاتھ رک گیا۔ آپ فرماتی ہیں کون سا احسان؟ کون سا احسان جو تم پیٹ میں تھے اور ہمارے اوپر تم نے کر دیا؟ عزیزان گرامی، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، ابھی میں تھوڑا عرض کروں گا تو آپ کو خود بخود یاد آ جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں ہیں۔ حضرات محترم،
اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جو طاقت عطا فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے. فرما سکتا ہے کہ نہیں فرما سکتا؟ ہاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو انجینئر بنا دیا اور کسی کو ہماری طرح مولوی بنا دیا. اگر آپ کے پاس ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے تو ہمارے پاس بھی عالم دین کی ڈگری ہے. اللہ نے آپ کو چاہا تو انجینئر بنا دیا اور ہم کو چاہا تو مولوی بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے اور پہاڑ کو ذرہ بنا سکتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا دیکھیے اس مائک میں وائر نہیں لگا ہے. وائر لگا ہے؟ وائر لگا ہے؟ نہیں لگا ہے. لیکن اسپیکر میں آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے؟ بتائیے کون سا پائپ فٹ ہے اس میں کہ ہماری آواز اس میں جا رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ ہنر عطا فرمایا تو بندوں نے بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں پھر بھی ماں کی مدد فرما رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا احسان ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری والدہ محترمہ ابھی میں تھوڑا ذکر کروں گا آپ کو یاد آ جائے گا. سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں بتاؤ وہ کون سا احسان ہے؟ میرے دوستو سرکار غوث اعظم بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا مسلمانوں. سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں اے میری والدہ محترمہ، جب میں پیٹ میں تھا آپ کے شکم پاک میں تھا تو آپ کے دروازے پر ایک بھکاری آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، منگتا آیا تھا. اتفاق ایسا تھا کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا تو آپ نے سوچا یہ ایک آلے رسول کا دروازہ ہے، اس دروازے سے کسی کو خالی واپس نہیں کیا جاتا ہے، اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اگر ہمارے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے گا تو دروازے رسول کی حقارت ہوگی، بدنامی ہوگی. اس لیے آپ نے سوچا پردے کا اہتمام کر کے، میری ماں اور بہنیں سنیں، پردے کا اہتمام کر کے دروازے کے آڑ سے اپنے ہاتھوں پہ اسکارف لگا کر یعنی کپڑا لپیٹ کر آپ نے جب اس منگتے کو خیرات دینے کا ارادہ کیا اور خیرات لے کر دروازے کے آڑ سے آپ نے اپنا دستے پاک بڑھایا تو بھکاری بہت چالاک تھا. وہ جب عورت کا ہاتھ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی. اللہ اکبر، اس کی نیت خراب ہو گئی. اب جب اس کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرنے کے لیے اس نے آپ کا پیچھا کیا. آپ گھر میں بھاگی اور بھاگتے بھاگتے آخری دیوار تک پہنچ گئی، لیکن چونکہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی تب اس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اے میرے مالک و مولا، جو میرے شکم میں میری اولاد پڑ رہی ہے اس کے صدقے میں ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے. عزیزان گرامی، آپ کی والدہ محترمہ سن رہی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ ہاں میرے لگتے جگر ہم کو بات یاد آ گئی. تو آپ نے فرمایا اب آگے آپ بیان کر دیجئے، اب آگے آپ بیان کر دیجئے. اب سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کو وسیلہ بنا کر میں نے اپنی حفاظت کی دعا کی تھی تو میں نے کیا دیکھا تھا کہ سامنے سے 2 شیر آئے تھے اور اس بھکاری کو حملہ کر کے اس کو گھائل کر کے چلے گئے تھے. عزیزان گرامی، اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری والدہ محترمہ اب آپ خاموش ہو جائیے، اب عبد القادر کو بولنے دیجئے. جو 2 شیر آئے تھے وہ جنگلی درندے شیر نہیں تھے بلکہ یہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہی شیر کی شکل میں آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان وہ اللہ. سرکار غوث اعظم ہیں جن کی محفل میں
ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. عالم بھائی نے ہم کو ایک سزا دے دیا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے تقریر کرنا ہے. حضرات محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ بہت ہی متبرک ہے. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جماعہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کو میں اپنے ہاتھ پہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جیسے رائے کا دانہ دیکھ رہا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہاں سے وہ آواز دیتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے دوستو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پریشانی میں ہم کو آواز دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. میرے دوستو، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت آدمی کو اپنے دل میں رچانا اور بسانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سامعین کو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت ہم کو اور آپ کو دل میں رچانا اور بسانا چاہیے. حضرات محترم، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دیوانے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت اپنے دل میں بسا کے رکھنا چاہیے. اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. حضرات محترم، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ولی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم، ادھر سنیے گا، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدس ہے کہ آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ میرے دوستو، سرکار اعلی حضرت نے الملفوظ کامل میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، اور واقعہ یہ ہے، اس واقعے کو میں نے جمعہ میں بیان بھی کیا تھا، ہمارے عالم بھائی تھے. وقت کے بہت بڑے ولی، وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبد الرحمن تفزوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام قطبیت، ان کو مقام ولایت بھی عطا فرمایا تھا. آپ تمام لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گردن کو ولایت کی دنیا میں اتنا اونچا کر دیا ہے جس طریقے سے کلنگ چڑیا کا گردن اونچا ہوتا ہے. اسی محفل میں ایک حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے خلیفہ حضرت سیدی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ جب حضرت عبد الرحمن تفزوجی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت میں میری گردن کو اونچا کر دیا ہے، آپ کو جلال آ جاتا ہے. کھڑے ہو گئے، اپنی گدڑی کو اتار دیا اور فرمایا، اے عبد الرحمن تفزوجی، آج میں آپ سے کشتی لڑوں گا. عزیزان گرامی، حضرت عبد الرحمن تفزوجی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے. وہ سیدی احمد کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پھر خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن تفزوجی کے چاہنے والے
ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضور والا کیا ہوا، آپ کشتی لڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن تفزوجی فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا. جب میں نے اس کو بار بار دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہر رونگٹے میں رحمت الہی کا نور نظر آ رہا ہے، رحمت الہی کا نور نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، حضرت عبد الرحمن تفزوجی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کس کے مرید ہیں؟ سیدی احمد فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کا دیوانہ ہوں. بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں. حضرت عبد الرحمن تفزوجی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں، اپنی گدڑی کو آپ پہن لیں، زیب تن کر لیں. حضرت سیدی احمد فرماتے ہیں کہ سیدی احمد جس گدڑی کو ایک بار اتار دیتا اس کو دوبارہ نہیں پہنا کرتا ہے. حضرات محترم، آپ نے کہا میں جس گدڑی کو اتار دیتا ہوں دوبارہ نہیں پہنتا ہوں. معاف کیجئے گا، آج کا جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ہم کو خود ہی نہیں مزہ آ رہا ہے تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ معاف کیجئے گا بھائی. حضرت عبد الرحمن تفزوجی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی گدڑی کو پہن لیجئے. آپ فرماتے ہیں سیدی احمد جس گدڑی کو ایک بار اتار دیتا ہے اس گدڑی کو دوبارہ نہیں پہنا کرتا ہے. میرے دوستو، حضرت سیدی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکان جو تھا 12 دن کے راستے کی مسافت پہ تھا. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دیا کہ فاطمہ، فاطمہ میری گدڑی دے دو. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غلام حضرت نہیں کہہ رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ میری گدڑی دے دو، 12 دن کے راستے کی مسافت ہے. آپ کی زوجہ محترمہ ادھر سے ہاتھ بڑھا کر گدڑی دیتی ہیں اور ادھر سے حضرت سیدی احمد اپنا ہاتھ بڑھاتے اور گدڑی لے لیتے ہیں. اور میرے دوستو گدڑی لے لیا اور آپ نے زیب تن کر لیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے. اس وقت حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے. سیدنا سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر وہاں کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، لیکن حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز خراسان کی سرزمین پر سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کا قدم پاک خالی میرے گردن پر نہیں ہے بلکہ میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. عزیزان گرامی، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور کرامات سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سامعین کو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق رفیع محمد فرمائے، اور ہمارے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو کچھ ساون یا قصدن غلطیاں الگ سے ہوئی ہو، تمام لغویات سے میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تقریر میں یاد کر کے آیا تھا وہ کبھی پھر سنائیں گے. السلام علیکم.